حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ زمزم شریف کا جو کنواں ہے جی اس کی نشاندہی بھی آپ نے فرمائی. سبحان اللہ وہ کنواں بند ہو گیا تھا، یعنی یہ سمجھتے نام و نشان مٹ گیا. سبحان اللہ. تو سیرت ابن اسحاق والیوم 1 پیج نمبر 24 پر ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک رات خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے نیکی کھودو. آپ نے سوال کیا نیکی کیا ہے؟ جواب نہ ملا. دوسری رات پھر خواب دیکھا، آواز آئی خاص چیز کھودو. آپ نے پوچھا خاص چیز کیا ہے؟ تو جواب نہیں آیا. تیسری رات پھر خواب دیکھا عمدہ چیز کھودو. سوال کیا عمدہ چیز کیا ہے؟ پھر خاموشی رہی. آپ اہل زبان تھے، بڑے دانشمند، بہت زیادہ آپ جو ہے وہ دور اندیش. آپ نے تینوں معنوں کے نام جو آپ کو دیے ان کے آپ نے مرادی معنی لیے. صحیح. تو مرادی معنی یہ نکلے کہ زمزم کھودو. آپ سمجھ گئے کہ اب زمزم شریف کو کھودنے کا وقت ہے. اب کہاں ہے کنواں؟ سبل الہدا والرشاد علامہ یوسف بن الصالح رحمۃ اللہ والیوم 1 پیج نمبر 187 پر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک رات خواب دیکھا اور اس خواب میں زمزم شریف کی باقاعدہ نشاندہی کی گئی. پھر آپ نے اٹھ کر قریش کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. قریش نے کہا صحیح ہے، آپ نے حق دیکھا. پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لے کر اس مقام کی کھدائی کی اور پھر اس طرح الحمدللہ زمزم شریف کی جو ہے وہ نشاندہی ہوئی. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی زمزم شریف کا کنواں آپ نے کھودا، ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک عظیم جو ہے جس کو آپ کہہ رہے کہ لہر بار آئی سبحان اللہ. اور لوگوں نے زور سے اللہ کا نام لیا. حضرت عبد المطلب نے اس وقت زور سے اللہ اکبر کہا، نعرہ تکبیر شروع کر دیے، خود بھی سیر ہو کر پانی پیا، سبحان اللہ. دوسروں کو بھی پلایا. لیکن یہاں پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اس پانی کو بطور تبرک استعمال کرتے، سبحان اللہ. اس کو گرانے سے منع فرماتے، واہ. اس کو ضائع کرنے سے منع فرماتے اور فرماتے کہ اس کو پینے کی حد تک رکھا جائے، اس کو برکت کے لیے استعمال کیا جائے. بلکہ بعض نے جب گرانا شروع کیا تو آپ غصے ہو گئے اور ان کی اصلاح فرمائی کہ تم ایسا مت کرو. تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.